بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب خالد رحمان صاحب کا، جو آئی پی ایس کے چیئرمین ہیں، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس بڑی اس میں مشاورت میں۔ اور یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے حضرات تشریف رکھتے ہیں، کاش کہ مجھے زیادہ موقع ملتا استفادہ کا۔ اور یہ ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں، یہ زوم پہ مسائل حل کرنے کے نہیں ہے، اس پہ خود شریک ہونا چاہیے، سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ مجھے رات کوئی 10 بجے قریب پتہ چلا کہ یہ ہماری کوئی مشاورت ہو رہی ہے، پھر بھی میں نے سوچا کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں۔ میں یہ سمجھتا ہوں چند چیزیں بہت بنیادی ہیں جن کو میں اپنے خیال سے سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت ہمیں جو بھی مشورے دینے چاہیے، جو بھی فیصلے کرنے چاہیے، اس میں امید ہمیں دکھانی چاہیے، اور امید کی جگہیں بھی بہت ہیں۔ پہلی ہماری قوم نا امید ہے، اور جنگ جو ہے وہ نا امیدی کے ساتھ اور نہیں لڑی جا سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی سطح کے حضرات ہیں، تو آپ حضرات اگر مایوسی کی بات کریں گے تو باقی قوم کہاں جائے گی؟ اس موقع پہ ہمیں ان موجودہ حالات میں، جبکہ حکومت کی ریٹ نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی صورتحال کتنی خراب ہو رہی ہے، لوگوں میں مایوسی ہے، ان حالات میں ہمارے ذمے فرض بنتا ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کہ ہم لوگوں کو نا امیدی سے امید میں لے کر آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس ملک پہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، اگر ان کو ہم شمار کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ جب کوئی قوم کسی مشکل میں، کسی چیلنج میں، کسی بحران میں جب وہ مبتلا ہوتی ہے، اس وقت میں پچھلے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس وقت میں ان کو تذکرہ کر کے اور پورے معاملات کو مزید پریشانی سے دوچار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کل زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ ہم 70 سال کے جھگڑے ابھی نمٹانا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے بہت بڑے امام ہیں اور ریاست کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کی خدمات ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حالت جنگ میں سپاہ یعنی لشکریوں میں سے، مجاہدین میں سے کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے جس پہ حد واجب ہوتی ہے، تو کمانڈر کو چاہیے کہ وہ حد کو مؤخر کرے، ورنہ اس سے ناامیدی پھیلے گی اور لوگوں میں پریشانی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو صورتحال ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور آپ جیسے اتنے ماشاءاللہ یہاں سمجھدار لوگ تشریف رکھتے ہیں، کوئی ایسے اس کے سلوشن کو ایسے حل نکالیں اور پھر اس کو فالو اپ بھی کریں۔ جو جو فیصلہ ایسا ہے، جو رائے ایسی ہے جس کا کسی شعبے سے تعلق ہے، کسی ڈپارٹمنٹ سے، چاہے وہ حکومتی ہو، غیر حکومتی ہو، تو باقاعدہ اب آئی پی ایس کو اور تھنک ٹینک کو یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ صرف بیٹھ جانا اور مشورے کر لینا اور رائے دینا کافی نہیں ہوگا۔ یہ ایک نفیر عام کی شکل ہے، جس کو ایمرجنسی ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے دین میں اس کا نام نفیر عام ہے۔ جب نفیر عام ہوتا ہے، اس وقت میں سب کام چھوڑ کر اپنی ریاست کو مقدم کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو آپ کر سکتے ہیں کریں۔ تو چند تجاویز ہیں میں اس میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو معاشی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی ایمرجنسی کے نفاذ کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے قانونی لحاظ سے، اکرم شیخ صاحب جو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں جہاں جہاں بھی داخلی خلفشار اور جنگی صورتحال اور ابتری اور انارکی کے جہاں قوانین ہیں، جو آئین کی چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے معاشی ایمرجنسی اس طریقے سے نافذ کی جائے کہ اس کے جو فیصلے ہوں اس کو نافذ کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو آئینی طور پہ مدد لی جا سکتی ہے، ان سے ہمیں لینی چاہیے، کیونکہ اس وقت میں اگر کوئی فیصلہ نافذ نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور معاشی صورتحال ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم سارے لوگ اس پہ آ بھی جائیں گے، چاہے وہ کاروباری لوگ ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں۔ تو معاشی ایمرجنسی کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم یہاں معاشی ابتری کی بات کرتے ہیں، یہ وہ ہماری معیشت ہے جو ڈاکومنٹڈ نہیں، جو ڈاکومنٹڈ ہے، اور وہ 20 سے 25% ہے۔ ہماری 75% معاشی معیشت ہماری وہ ہے جو دستاویز نہیں ہے، اس کی وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑی ہے۔ ہمیں اس کا ضرور تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو امید ہو کہ ہمارا ملک غریب ہے لیکن ہماری عوام غریب نہیں ہے۔
ہمارے یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری جو جی ڈی پی ہے، ہماری جی ڈی پی میں کتنا دخل ہے باہر کی معیشت کا، ڈالر کا، ایکسپورٹ امپورٹ کا۔ تو جو ہماری اپنی مقامی اور علاقائی معیشت ہے، اس میں زراعت ہے اور بہت سارے شعبے ہیں، ہمیں اس کو بھی سامنے رکھ کے لوگوں کو ہمیں امید دلانی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اوورسیز ہیں، جو پہلے بہت زیادہ پیسے بھیج رہے تھے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک سیاسی عدم استحکام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میثاق پاکستان کی جو بات چل رہی ہے، اس پہ کوشش کرنی چاہیے، اور کچھ افراد کی تشکیل ہونی چاہیے جو مختلف سیاسی لوگوں سے جا کر ملیں اور ان سے بات چیت کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر 10-15 لوگ اس سطح کے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں، قابل اعتماد ہوں، اور وہ سب کے سامنے جا کے بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو منت سماجت کریں، ان کو جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو میثاق پاکستان پر لا کر ان تمام سیاسی پارٹیوں کو ان چیزوں پر ہم متفق کریں جو ہماری ملک کی سلامتی سے جن کا تعلق ہے، ہمارے مفادات سے تعلق ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب اس پہ کام شروع ہوگا تو اس کے نتائج انشاءاللہ بہتر ملیں گے۔ تیسری چیز ہمارے امن و امان کے حوالے سے ہے، جو یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے، تو اس میں مذہب کا بہت عمل دخل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی واقعات یہاں ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، یا افغانستان کا مسئلہ ہے بہت ساری، تو اس میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جامع الرشید بھرپور کوشش بھی کرے گا، اور جو ہمارے بس میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی ابھی عرض کر دوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں 1-1.5 مہینے میں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ہماری ریاستی اداروں کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں مشاورت کے لیے، پالیسیوں کے حوالے سے، وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر انہی پالیسیوں کو اور انہی فیصلوں کو تسلسل کے ساتھ چلایا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ افغان مسئلے میں بھی بہت بہتری آئے گی، اور جو کچھ یہاں چیزیں ہو رہی ان میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے میری ایک یہ بھی درخواست ہے کہ جس طریقے سے فوج اس وقت میں لڑ رہی ہے ان تمام چیزوں کو، اور یہ ایک ادارہ ایسا ہے جو ظاہری شکل کے لحاظ سے اور اپنے ملک کے آنرشپ کے حوالے سے یا نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے ایک بچا ہوا ہے، تو اس پر جو ہماری تنقید ہے وہ مثبت اور تعمیری تنقید ہونی چاہیے۔ اگر جس طریقے سے ہم حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، تو ہم ہر طرف سے اپنے فوج کو جس طریقے سے ہم نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو فوج آگے لڑ رہی ہے، جو محاذوں پر ہے، جو صورتحال سے دوچار ہے، ان کے حوصلے اگر پست ہو جائیں گے تو پھر ہماری مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں تنقید ہو، لیکن مثبت تنقید ہو۔ اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہر آدمی اپنے گھر پہ تنقید کرتا ہے، تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ میری تنقید سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ آج کل جس طریقے سے ہم سرپرائز دے رہے ہیں، روزانہ ہم انکشافات کر رہے ہیں، اپنے راز کو ہم فاش کر رہے ہیں، ہمارے دشمنوں تک یہ سب چیزیں روزانہ پہنچ رہی ہیں، تو ہم تو اپنے ملک کو خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ جو ہمارا میڈیا ہے، اس حوالے سے جو تھنک ٹینک ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس پہ ان کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں اور تھنک ٹینک ہی کام کریں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اس کے حوالے سے تجاویز دیں قانون کی شکل میں۔ یہاں اکرم شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو ہمارے ملک میں آئین ہے، جو پی ٹی اے اور پیمرا کے قوانین ہیں، ان کی تنفیذ کے لیے باقاعدہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور کچھ ہم حل پیش کریں۔ پوری دنیا میں اس قسم کی آزادی کہیں بھی نہیں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ یورپ میں ہے۔ وہاں بھی اپنے ملک کی سلامتی اور مفادات اور ان کی پالیسیاں اور ان کی ساورنٹی ہر چیز سامنے ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے، اس کو ایک حد تک محدود کرنے کا بھی قانون ہونا چاہیے، اور ان کی سمت بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو مثبت سرگرمی ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ہم آگے ہمیں لانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ جو اقدامات بھی ہم کریں وہ اس طور پہ کریں کہ اس وقت ہم ایک ہجوم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہجوم کی رہنمائی کے لیے اور طریقہ ہوتا ہے، اور کسی قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہجوم کو کیسے ہم کنٹرول کریں، اس کے لیے میں ابن خلدون
کا ایک قول پیش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ریاست بنانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور ریاست کو بچانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ متحد ہوں، اور جو بھی آج یہاں کچھ چیزیں، جو فیصلے ہوں، جو مشاورت میں کچھ چیزیں طے ہوں، ان کو متعلقہ اداروں تک پہنچانے کے لیے فالو اپ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے تشکیلات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، تاکہ ہماری یہ گفتگو ضائع نہ چلی جائے خدا نخواستہ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب خالد رحمان صاحب کا، اور جتنے بھی حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں مجھے موقع دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.